ہسٹری میں ابھی تک جتنی بھی کمپیوٹر سائنسز کے بارے میں بات ہوئی ہے، ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ کمپیوٹر سائنس یہ ہے، کمپیوٹر سائنس وہ ہے۔ آج کی اس پریزنٹیشن کے اندر میں حنزلہ پرویز اور میرا گروپ میٹ جنید اشتیاق آج آپ کو بتائیں گے کہ ہماری ٹیکنالوجی کا ہماری سوسائٹی کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے۔ ہم اس کے اندر یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ ایسی کون کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے لیے پازیٹیو رہی ہیں، اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ایسی کون کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے لیے نیگیٹو رہی ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ برق یعنی الیکٹریسٹی کا ہماری آئی سی ٹی کے اندر یا ہمارے کمپیوٹر سائنس کے اندر کیا فائدہ ہوا۔ دیکھیں، ایک وقت تھا جب سارا کام مینول ہوا کرتا تھا۔ آپ کے گھر میں ایک بندہ آتا تھا، وہ بجلی کی میٹر ریڈنگ کو دیکھتا تھا، اور اس کے بعد وہ بیسیکلی کیا کرتا تھا کہ وہ ساری کی ساری انفلوئنسز یا چیزیں جو ہوتی تھیں اپنے ہیڈ آفس میں بیچتا تھا، اور اس کے بعد وہ چیزیں ریکارڈ ہو کر وہ واپس آیا کرتی تھی۔ اگر اس سنیریو کو آج کے سنیریو سے ملایا جائے تو آج کے سنیریو میں بندے کے پاس ایک میٹر ہوتا ہے، میٹر ریڈر آتا ہے، وہ سب میٹر کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے، اور انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد وہ ریڈنگ فوراً کی فوراً سیٹل حصے میں چلی جاتی ہے۔ اسی طرح جتنا بھی کمپلین سسٹم ہے ہمارا الیکٹریسٹی ڈپارٹمنٹ کا، اور اسی طرح باقی جتنی چیزیں جو ہیں، مثال کے طور پر بجلی کس شہر کو کتنی دینی ہے، کتنی نہیں دینی، بجلی کا لوڈ کتنا ہوگا، کس ایریے کو کتنے لوڈ کی ضرورت ہے، پاکستان کو اس وقت کتنے لوڈ کی ضرورت ہے، کرنٹ کنزمپشن کتنی ہے الیکٹریسٹی کی، وہ بھی بیسیکلی ہمارے آئی سی ٹی کے آنے سے ہی پتہ چلا۔ نمبر 2، ٹریولنگ۔ جب ٹیکنالوجی آئی یا آئی سی ٹی آئی تو اس سے ہمارے موڈز آف ٹرانسپورٹیشن کے اندر بھی فرق پڑا۔ ایک وقت تھا جب ہم لوگ جنیریکلی صرف ایک جانور پہ سامان لاد کر یا جانور پہ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کیا کرتے تھے۔ آج کل کی دور کی بات کریں تو ہم لوگ ہوا میں اڑنے والی گاڑیوں کی بھی بات کرتے ہیں، ہم ایسی جگہوں کی بھی بات کرتے ہیں جہاں پر انسان بھی ٹائم کے حساب سے ایک جگہ سے کسی دوسری جگہ پہ جا سکتا ہے۔ ٹیکنالوجی آنے سے جو ہمارا ٹریولنگ کا سیکشن تھا وہ بھی بہت زیادہ انکریز ہو گیا۔ ایک وقت تھا جب لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے مہینوں کا، میلوں کا سفر طے کیا کرتے تھے، اب وہی میلوں کا سفر جو ہے وہ منٹوں میں کنورٹ ہو گیا۔ اس سے ملک کی اکانومی کو بھی بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ پیٹرول کنزمپشن ہوئی جس کی وجہ سے حکومت کو ٹیکس ملا، جس کی وجہ سے اگر آج آپ اندازہ لگا لیں تو پاکستان میں اس وقت سب سے زیادہ جو ہائیسٹ ارنر ہے، جو گورنمنٹ کو ٹیکس پرووائڈ کرتی ہے، وہ پیٹرولیم ایجنسی ہوتی ہے، جو کہ ٹریولنگ کی وجہ سے ہی پاسبل ہے۔ ہم نے ایک شخص کو بات کرنی ہوتی تھی تو ہم اپنا ڈیٹا دوسرے شخص تک ٹرانسفر کرنے کے لیے خط یا کبوتر کا استعمال کیا کرتے تھے۔ یہ وہ ٹائم تھا جب چیزیں بہت مشکل تھیں، موسمی اثرات کی وجہ سے چیزیں اور مشکل ہو جایا کرتی تھیں، لیکن ٹیکنالوجی کے آنے کے بعد اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنا ڈیٹا وتھ ان مائکرو سیکنڈ، ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ سیکنڈ میں، وتھ ان مائکرو سیکنڈ جو ہے ہم اپنا ڈیٹا جو ہے وہ ایک جگہ سے کسی دوسری جگہ بھیج سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آج رشیا میں بیٹھا ہوا ایک کزن جس کو ہم لوگ ہیلو کا میسج کریں تو ہم اس کو آرام سے بھیج سکتے ہیں۔ اگر آج کا سینیریو دیکھا جائے جہاں پر جنگ ہے تو وہاں پر کسی کو پیغام بھیجنا بہت مشکل ہے۔ اسی لیے ٹیکنالوجی کے آنے سے ہمارے لوگوں کے رابطوں میں بہت زیادہ فرق پڑا۔ میڈیکل ٹیکنالوجی، کسی ڈاکٹر کے اچھے ڈاکٹر کے پاس چلے جائے، کتنا اچھے سے اچھا ڈاکٹر کیوں نہ ہو، بے شک لاہور رہتا ہو، وہ اسلام آباد رہتا ہو، جدھر مرضی رہتا ہو، وہ ایک بات آپ کو ضرور بولے گا، جائیں جا کے ٹیسٹ کروا کے لے کر آئیں۔ مطلب میڈیکل انڈسٹری کے اندر بھی کمپیوٹر سائنسز یا ٹیکنالوجی کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ اور یہ ضرورت کیوں پڑی ہے؟ یہ ضرورت اس لیے پڑی ہے کہ انسان غیر یقینی نہیں سوچ سکتا، لیکن کمپیوٹر جو ہے وہ غیر یقینی بھی سوچتا ہے۔ وہ پریڈکٹ کر کے بتا سکتا ہے کہ انسان کو کیا بیماری ہے اور کیا نہیں ہے۔ انسان کے جسم کے اندر بے شک وہ گردے ہوں، بے شک وہ انسان کا دل ہو، یا وہ انسان کے پھیپھڑے ہوں، یا انسان کی ایک چھوٹے سے مسئلے کے لیے بھی آج ہمیں کمپیوٹر سائنس کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ مائکروسکوپ آپ کے سامنے ایک بہت بڑی جیتی جاتی اگزامپل ہے۔ سی ٹی اسکین، ایم آر آئی اسکین، ایکس رے، یہ سارے کے سارے ٹیکنالوجی ٹرینڈز کے اندر آتے ہیں، اور اس کے بغیر آج کل کے دور میں علاج ناممکن ہے۔ اب ہم لوگوں نے کچھ ایڈوانٹیجز کی بات کی ہے، تو اب ہم دیکھیں گے کہ جب ٹیکنالوجی آتی ہے تو اس کی وجہ سے کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں۔
انوائرمنٹل ایشوز، اگر آپ کو پتہ ہو کہ جو کمپیوٹر کے ویفرز ہوتے ہیں ان کو اگر آگ لگائی جائے تو انسان کے پھیپھڑوں کو کینسر ہو جاتا ہے. اسی طرح جو کمپیوٹر کی وائرز لگائی جاتی ہیں اگر وہ ہائی ریڈیشنز ہوں یا بہت زیادہ ایکسٹرا ٹیکنالوجی یا 5G کی ٹیکنالوجی یوز کی جائے وداؤٹ اینی سیفٹی پریکاشن تو یہ پرندوں کے ٹیشوز کو بھی ڈیمیج کرتی ہے. مور اوور ہم جتنا بھی کام کر رہے ہیں، مثال کے طور پر آج ہم ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہم سمندر میں سب مرینز لگا رہی ہیں تو کبھی اکثر ویڈیوز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جانوروں کے منہ میں تار پھنس جاتی ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو اگر گاڑی چل رہی ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے، دھواں پروڈیوس ہو رہا ہے جس سے کاربن ڈائی آکسائڈ بہت زیادہ پروڈیوس ہوتی ہے جو کہ ہماری اوزون لیئر کو خراب کرتی ہے. تو ہم یہ تو کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کے آنے سے فائدہ ہوا، تو ایک نقصان یہ ہوا ہے کہ ہمارا ماحول جو ہے وہ بہت خراب ہو رہا ہے. لیکن اس ماحول کو خرابی سے بچانے کے لیے ہم لوگ گرین ہاؤس کا استعمال کرتے ہیں. ہیلتھ ایشوز، جس طرح آپ لوگوں نے یہ بات کی کہ کمپیوٹر سائنس یا ٹیکنالوجی کے آنے سے میڈیکل ٹیکنالوجی میں فائدہ ہوا، اسی طرح ہمارے ہیلتھ ایشوز بھی بہت اچھے سے ریزالو ہوئے اور ہیلتھ ایشوز بہت زیادہ بڑھ بھی گئے. مثال کے طور پر آج جس طرح بھی آپ کو بتایا کہ کمپیوٹر ویفر کو اگر انسان کے سامنے جلایا جائے جو کمپیوٹر کی اچھی بورڈز ہوتی ہیں تو انسان کو پھیپھڑے کا کینسر ہو سکتا ہے. اسی طرح انسان وہ شخص جو بہت زیادہ موبائل فون یوز کرتا ہو اس کے کان کے اندر ایئر ڈرم میں ایشوز نکل آتے ہیں. اسی طرح زیادہ بیٹھ کے کمپیوٹر کو استعمال کرنا انسان میں موٹاپے کا بھی باعث بنتا ہے. آپ کے بیٹھنے کا پوسچر کمپیوٹر سائنس یا ٹیکنالوجی کے آنے کی وجہ سے بہت زیادہ خراب ہوا ہے. بہت سارے لوگ بہت زیادہ جھک کر کمپیوٹر کو استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے باڈی کا پورا پوسچر خراب ہوتا ہے. ہم جتنی بھی نیچرل چیزیں بن رہی تھیں، بے شک سیب ہو یا کیلا ہو یا کوئی بھی سبزی ہو، آج ہم لوگوں نے سائنس کو ایڈ کر کے اس کے اندر اس کو نیچرل سے ان نیچرل بنا دیا ہے. تو یہ اس طرح کے ہیلتھ ایشوز ہیں جو ہماری لیٹسٹ ٹیکنالوجیز کی آنے کی وجہ سے ہم لوگوں کو سروائیو کرنے پڑ رہے ہیں. جہاں ایک کمپیوٹر 100 مزدور ایک کام کیا کرتے تھے وہاں پر ایک کمپیوٹر آ گیا جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ جتنے لوگ بھی جو جاب کر رہے تھے اس آرگنائزیشن میں ان لوگوں کو اپنی جاب سے ہاتھ دھونا پڑا. آج کے دور میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں مزدور نہیں، ہمیں روبوٹس کی ضرورت ہے. روبوٹس دیکھا جائے تو کسی بھی مالک کے لیے تو بہت اچھی چیز ہے، بٹ آن دی ادر ہینڈ وہ کسی کمپنی میں کام کرنے والے امپلائی کے لیے اچھی چیز نہیں ہے کیونکہ کمپیوٹر زیادہ سے زیادہ انسان کو ریپلیس کرتا جا رہا ہے. جب ہم روبوٹس کی بات کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ روبوٹس بالکل ایکوریٹ کام کرتے ہیں، انسان کے کام میں ایکوریسی کم ہوتی ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہماری ان امپلائمنٹ جو ہے وہ زیادہ ہوگی. دیٹ از اے ریزن جو کمپیوٹر سائنس کی جو فیلڈ ہے وہ زیادہ سے زیادہ بوم اپ ہو رہی ہے آج کل، کیونکہ زیادہ سے زیادہ لوگ کمپیوٹرائز چیزوں کی طرف موو کر رہے ہیں. تو یہ تھی ہماری ایک چھوٹی سی پریزنٹیشن جس کے اندر میں نے آپ کو یہ بتایا کہ کس طرح ٹیکنالوجی ہمارے ارد گرد کے ماحول کو پہلے فائدہ دیتی ہے اور نقصانات دیتی ہے. زندگی میں آپ کسی بھی چیز کو دیکھ لیں، ہر چیز کا ایک فائدہ ہے، ہر چیز کا ایک نقصان ہے. آپ کے ہاتھ میں پڑا ہوا فون، آپ کے سامنے پڑا ہوا ایک لیپ ٹاپ یا آپ کے سامنے لگا ہوا ایک پروجیکٹر، یہ آپ کو علم تو دیتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ نقصانات دیتا ہے. یہ ہم انسانوں پہ ہے کہ ہم اس کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں یا اپنے نقصانات کے لیے استعمال کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ. اگر کسی کا کوئی کوسچن ہے تو وہ پلیز ہم سے کر سکتے ہیں. اللہ حافظ.